संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्राइल मुर्दाबाद। एक जो वार क्रिमिनल है नेतन्याहू का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नेतन्याहू का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद. لدى اكسبرس channel عندنا مار حزبنا محمد موسى سيفل سوسايتي كرجل شوسنا ديرينغ بروتشيك ملكو سنان كندل مارشيك غاونوك فزسا فلسطين غزا پٹیانوك تامسك ظلم و ستم و بربریت چنودنا دوننا نسبت لا يكجهتي و چكدليوت زربمينا نسرسي فزسا اسرائيل نا ياندنا نصوخ امريكا لوخ در غزا پٹینا فلسطين تامس ظلم و ستم سنودنا کوي خلابا نارا بلند بنتين يا شخصمو در سيز فير چارگو سوزنتين يا كيميتي انو در شو بس بيسيكا اتاك چنوتا هوسپيټل ان اتاك چنوتا دين شخصمو بن چارو سوزرين دي بريانوك سيفل سوسايتي كرگل شوسنا ديرين شمنا كندل مارش بسينا انت صف بس ريپورت چلپ چکے دين تلتن جوشك لدغ اكسپرس. السلام اے شہیدو السلام، السلام السلام اے شہیدو السلام، السلام السلام اے شہیدو السلام. मुर्दाबाद मुर्दाबाद, اسرائیل मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद. اسرائیل मुर्दाबाद. یہ وار لیڈر سے کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ گنڈوں سے اپیل کرنا توہین ہوتی ہے. گنڈوں سے کسی طرح کی اپیل نہیں ہوتی. اپیل شریفوں سے ہوتی ہے، اپیل عزت دار لوگوں سے ہوتی ہے، اپیل ان لوگوں سے ہوتی ہے جن کے دلوں میں انسانیت ہے. گنڈوں سے، دہشت گردوں سے، مجرموں سے، قاتلوں سے اپیل کرنا توہین ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، آج اگر دنیا والے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ باہر اگر غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں تو گھر جاتے ہیں، گھر میں پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اذیت محسوس کرتے ہیں، ہسپتال جاتے ہیں. ہسپتال میں بھی آپ کا کسی طرح کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ختم ہو جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں. آج غزہ والوں کے پاس نہ گھر ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ قبرستان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پورا غزہ ایک راکھ کا ڈھیر ہے، ملبے کا ڈھیر ہے، جس کے نیچے سے صرف لاشیں اور لاشیں اور لاشیں ہیں اور کچھ نہیں. ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی اگر دنیا کا عام انسان اس کا دل نہیں دھڑک رہا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان نہیں ہے. اور دنیا کے تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں، اس لیے کہ ان گنڈوں سے تو کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے، ان سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. سرکار سے پھر بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آج غزہ کے اندر جو رسد پہنچانے کی ضرورت ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانے کی ضرورت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں. آخری بات میں یہ کہوں گا، بھارت کا، ہندوستان کا ایک مقام بین الاقوامی سطح پر ایک تاریخی مقام ہے. انڈیا نان الائنمنٹ موومنٹ کا علمبردار رہا ہے. جیسے رہبر معظم نے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ ہندوستان کو اب مقام آیا ہے کہ وہ ایک عالمی رول نبھا سکتا ہے. تو حکومت سے ہند سے میری بھی اپیل ہے کہ یہ مقام ہے کہ جب آپ ایک عالمی رول نبھا سکتے ہیں، جنگ بندی میں پہل کی جائے، ہیومینیٹیرین ایڈ کو پہنچانے میں پہل کیا جائے. اس وار کے معرکے میں پریم چند نے کہا تھا، جب بات ظلم اور بربریت کی ہو، اس مقام میں برطرف رہنا، کسی کے سائیڈ نہ لینا، یہ بھی خود میں بڑا جرم ہے. تو آج ہمیں سائیڈ لینا پڑے گا اور مظلوموں کی حمایت کرنی پڑے گی، اور یہ کینڈل مارچ اسی کی ایک علامت ہے. دنیا کے ہر کونے میں جو اسرائیل کا جو یہ بربریت ہے اس کے خلاف جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے آج بھی کرگل میں کہ اس لال چوک میں ہم نے ایک کینڈل مارچ کا اہتمام کیا ہے اور اسرائیل کے خلاف جو ہے اپنا احتجاج جو ہے وہ درج کیا ہے. جس طرح سے آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ غزہ میں جس طرح سے بے گناہ بچوں پر، بے گناہ عورتوں کو، ہاسپٹلس کو نشانہ بنا کے پورے غزہ میں جو ہے انسانیت کو ختم کرنے کی ایک کوشش چل رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے جو یونائٹڈ نیشن ہو یا سو کالڈ ہیومن رائٹس ہو یا باقی جو دنیا کے تنظیمیں ہیں، آج چپی سے جو ہے وہ اسرائیل کے اس بربریت کے جو ہے تماشا دیکھ رہے ہیں. خصوصاً جو عرب کنٹریز ہے، عرب کنٹریز کے لوگ ہیں، عرب لیگ ہیں، وہ لوگ صرف میٹنگوں اور ٹویٹ اور اس میں لگے ہوئے ہیں. اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ لوگ کبھی کھل کے سامنے نہیں ہے. افسوس کی بات ہے. اسی لیے آج جو ہے
ये छोटा सा प्रोग्राम जो है हमने कैंडल मार्च यहाँ एहतजाज किया था हमारे फ़लस्तीन के जो शहीद हो रहे हैं, जिन पे जुल्म हो रहे हैं, उनके हिमायत में और इसराइल के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। मुसलसल 7 अक्टूबर से जो है अब तक 7 नवंबर आज है, करगिल में एहतजाजात का सिलसिला जारी है। इन एहतजाज के थ्रू हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि करगिल के अवाम इसराइली जारहियत, बर्बरियत और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ है, और ये पैगाम आइंदा भी इंशाअल्लाह चलता रहेगा, क्योंकि करगिल के अवाम हमेशा से ज़ालिमों के ख़िलाफ़ और मज़लूमों की हिमायत में रहे हैं, और जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है। जिस तरीके से बारूद का ढेर बनाया जा रहा है गज़ा पट्टी को, इंसानी तारीख़ में ख़ासकर इस सदी में ऐसी कोई मिसाल बर्बरियत की नहीं नज़र आई, जहाँ ना हॉस्पिटल महफूज है, ना सहाफ़ी महफूज है, ना बच्चे महफूज है, ना औरतें महफूज हैं। तो ये जो बर्बरियत है, खुली जारहियत है अमेरिका की और इसराइल की, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली अमेरिका भी मुलविस है, तो ये दोनों ममालिक मिल के जो खुली दहशतगर्दी कर रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो ये इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह, हालांकि वर्ल्ड जो PR एक नैरेटिव जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि इसराइल ने कामयाबी हासिल की है, 1 महीने में वो गज़ा पट्टी में भी दाखिल नहीं हुआ है और इधर से दुनिया को बता रहा है कि हमारा मुकाबला हमास के साथ है। आप ये बताइए, खुदा रखिए, जो छोटे छोटे बच्चे जो मारे जा रहे हैं, क्या ये सब हमास है? छोटे छोटे जो औरतें मारी जा रही है, घर के घर, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, क्या ये सब हमास है? दम है हमास से मुकाबला करे, लेकिन जिस तरीके से बच्चों को, औरतों को, हॉस्पिटल्स को, सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे इसराइल की शिकस्त और इसराइल की बौखलाहट का एक जीता जागता सबूत यही है। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इस जंग में भी इसराइल नाकाम होगा। फ़लस्तीन के बच्चों की आहों तले इसराइल जो है वो नेतन्याहू की सरकार डूब जाएगी और इसराइल को बुरी और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का मुज़ाहिरा होगा। ज़िरबाना ज़ुम से दी चैनल पॉल तखन फ़ीसद अर्दुन चुन अर्दुन सब्सक्राइब मबायो 300